بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مطالعہ قرآن حکیم کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور چوتھا حصہ اس کا مطالعہ ہمارے سامنے ہے، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 14، اور آج ہم سورۃ الانبیاء کی آیات 40 سے 50 کا انشاءاللہ تعالیٰ مطالعہ کریں گے، اور جو کتاب کے صفحات ہیں آپ کے پاس وہ 54 اور 55 ہیں۔ تو آج ہماری کلاس نمبر 14 ہے، سورہ انبیاء کی آیات 40 سے 50، اور بک کے پیجز ہیں 54 اور 55، اور مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ ایک دو باتوں کی وضاحت ہو جائے، ہم نے کوشش کی ہے کہ درسی کتاب ٹیکسٹ بک کا بھی کانٹینٹ یہاں پر ہو، اور رہنمائی اساتذہ ٹیچر گائیڈ جو کہ علم فاؤنڈیشن نے پریپیئر کی ہے، ان دونوں کا کانٹینٹ ہمارے آپ کے سامنے ہو، اور جو ہم یہ پریزنٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ویڈیو ریکارڈنگ، تو طلباء بھی استفادہ کریں گے، ان کے گھر والے بھی استفادہ کریں گے، اور ٹیچرز بھی استفادہ کریں گے۔ یقیناً جو کلاس روم کی ٹیچنگ ہے اس میں انٹریکشن بھی ہوتی ہے اور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، مگر ایک بیسک کانٹینٹ قرآن حکیم کے مطالعے کے اعتبار سے ان کلاسز میں یقیناً الحمدللہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ چلیے جی، آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیات 40 سے 50 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم، 5 باتیں ہیں، اور بھی کئی باتیں ہمارے سامنے انشاءاللہ۔ پہلی بات، قیامت کے دن کا حال اور اس دن کی ہولناکیوں کا بیان، یہ ہمارے سامنے آئے گا، کیا کیفیت ہوگی، اس سب کچھ کا ذکر سامنے آ رہا ہے۔ نمبر 2، توحید باری تعالیٰ کی دلیل اور باطل معبودوں کی حقیقت سے کیا مراد ہے۔ باطل معبود، ان کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس کا ذکر بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بھی ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیسرا نقطہ ہے، منکرین کی کیا کیفیت بتائی گئی ہے۔ منکرین سے مراد حق کے انکار کرنے والے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ذمہ داری اور تسلی دی گئی ہے۔ مشرکین انکار کرتے تھے، کفار انکار کرتے تھے، نبی اکرم علیہ السلام کو غم ہوتا تھا، یہ حق قبول کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا بجا، یعنی کئی مرتبہ قرآن کریم میں یہ ذکر آتا ہے۔ 5واں نقطہ ہے، مشرکین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احسانات ہیں۔ عجیب لگ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات پر احسان ہے، کافر بھی مشرک بھی، اس کو بھی اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، مگر وہ ناشکرے بن کر انکار کی روش پر ضد کرتے ہوئے اڑ جاتے ہیں۔ یہ ذکر بھی بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب آج کی جو آیات زیر مطالعہ ہیں، سورہ انبیاء کی آیات 40 سے 50، ان کا ہم متن بھی آپ کے سامنے، یعنی قرآن پاک کا متن، ٹیکسٹ اور ترجمہ رکھتے۔ سورہ انبیاء کی آیات 40 سے 42 اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی، فتبہتہم، تو وہ ان کے ہوش کھو دے گی، فلا یستطیعون ردہا، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو ان لوگوں میں سے انہیں جو مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اگلی آیات سورہ انبیاء آیات 43 تا 45۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں بچا سکیں، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ انہیں ہمارا ساتھ حاصل ہوگا، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی، افلا یرون، تو کیا وہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ مسلمانوں کو فتوحات دے کر ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں،
افہم الغالبون، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما انذرکم بالوحی، بے شک میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے برے انجام سے ڈراتا ہوں، ولا يسمع الصم الدعاء، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے، اذا ما ينذرون، جب انہیں ڈرایا جائے۔ اگلی آیات سورۃ الانبیاء آیات 46 تا 48، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اور اگر انہیں چھو جائے، نفحۃ من عذاب ربک، آپ کے رب کے عذاب کا جھونکا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم لے آئیں گے اسے بھی، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی، وَضِيَاءً، اور روشنی دینے والی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ اگلی آیات سورہ انبیاء کی آیات 49 اور 50، الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور قیامت کا بھی خوف رکھنے والے ہیں، وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ قرآن مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ یہ آج جن آیات کا مطالعہ کریں ان کا ہوا ترجمہ۔ اب تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیات 40 سے 50 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 40 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ اس آیت کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں مختصر پوائنٹس کی صورت میں۔ مشرکین پر قیامت آنے کی کیفیت، قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی، یہاں تو انکار کرنے والے مشرکوں کا بیان ہے، باقی سب پر اچانک اس کا معاملہ آ جائے گا۔ قیامت کو دیکھنے میں مشرکین کا حال کیا ہوگا؟ وہ اپنے ہوش کھو دیں گے۔ آج تکبر کرنے والے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی تھا، اور ضد اور اڑی بازی کے روش پر جمے رہنے والے بہت کچھ انکار کی باتیں کرتے ہیں۔ کل جب قیامت برپا ہوگی تو ہوش اڑ جائیں گے۔ قیامت کے دن مشرکین کی بے بسی، نہ تو مشرکین قیامت کو ٹال سکیں گے اور نہ ہی انہیں توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب فرعون غرق ہوا تھا، سورہ یونس میں ذکر آتا ہے، تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا۔ غرق ہوتا ہوا فرعون ایمان لا رہا ہے، اس وقت ایمان لانا قبول نہیں کیا جاتا، تو نہ کسی کو مہلت ملے گی کہ توبہ کرے، نہ وہ مشرکین ٹال سکیں گے قیامت کو۔ اگلی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 41، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان لوگوں میں سے انہیں جو مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 41 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے جھٹلانے سے غمگین نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلایا گیا اور ان کا مذاق اڑایا گیا، معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو مشرکین انکار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ معاملہ پہلے بھی ہوا، انکار کرنے کا، جھٹلائے جانے کا، معاذ اللہ پیغمبروں کے مذاق کے اڑائے جانے کا، لیکن پچھلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ آج جو کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی پکڑ سے پھر بچ نہیں سکیں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا مذاق اڑانے والوں کا انجام،
انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اور تمسخر کرنے والے اور انہیں جھٹلانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ سابقہ کئی قوموں کی مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ بھی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے، یہ عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ پچھلے حصے مطالعہ قرآن کے جو ہم پڑھ چکے ان میں پچھلی اقوام کا ذکر آیا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، دیگر رسولوں کی نافرمان قومیں، ان کا انجام ہمارے سامنے ذکر اس کا آ چکا۔ اس سب کا ذکر کر کے نبی اکرم علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین، یہ کفار جو ضد پر اڑ کر حق کا انکار کر رہے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ عملی پہلو آج کے اعتبار سے بہت اہم بات ہے۔ آج بھی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، دین اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں، یہ بھی اطمینان سے نہ بیٹھیں گے، ان پر بھی دنیا میں عذاب آ سکتا ہے، اور آخرت میں تو ہر کافر کو عذاب میں مبتلا ہونا ہی ہے۔ دنیا میں بھی عذاب آیا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر پکڑ اللہ کے ہاں کہاں ہونی ہے؟ آخرت میں۔ یہ مشرکین کو، کفار کو اور حق کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ یعنی وارننگ کر دی گئی۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 42 ہے، اس کا تشریح کا معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مشرکین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے کیسے ڈرایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اختیار دیا، چاہو تو نیک بنو، چاہو تو برے بنو، چاہو تو حق قبول کرو، چاہو تو حق کا انکار کرو، لیکن جو انکار کریں گے وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ مشرکین کے جرم کا ذکر اور منہ پھیرنے سے مراد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر یعنی قرآن حکیم کا قولی اور عملی انکار کرنا، یعنی اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا۔ تو یہ جو ذکر سے منہ پھیرے ہوئے مراد قرآن حکیم پر ایمان نہیں لاتے، قرآن حکیم کا زبان سے بھی انکار کرتے اور عمل نہیں کرتے، عمل سے بھی انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43 ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں بچا سکیں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ انہیں ہمارا ساتھ حاصل ہوگا۔ یہ آیت نمبر 43 اس کی تشریح۔ توحید باری تعالیٰ کی دلیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے بچا سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھتے ہیں نا اسماء الحسنی میں، النافع نفع دینے والا، الضار نقصان پہنچانے والا۔ نفع نقصان کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جو اس کی پکڑ سے بچا سکے۔ باطل معبود تو جھوٹے، ان کی حقیقت آگے بیان ہو رہی ہے۔ باطل معبودوں کی حقیقت، وہ باطل معبود مشرکین کی کیا مدد کریں گے جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ جن بتوں کو انہوں نے ہاتھ سے بنایا اور ان کو اپنا معبود بنایا، کوئی ان کو لاٹھی مارے تو یہ ٹوٹ جائیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو یہ اپنے پکارنے والوں کو کیا کام دیں گے؟ ایک تو یہ تشریح ہمارے علم میں یقیناً ہے۔ تو باطل معبود مشرکوں کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن مشرکین کی مدد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کی قیامت کے دن ہرگز مدد نہیں کرے گا، بلکہ مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور حمایت سے محروم رہیں گے، شرک پر اڑے رہے، کفر پر جمے رہے، تو کل اللہ کی پکڑ کا شکار ہوں گے، اللہ کی رحمت میں سے کوئی حصہ ان کو نہیں ملے گا۔ آیت نمبر ہے 44 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون۔ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کو فتوحات دے کر ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ تشریح کرتے ہیں آیت کی آیت نمبر 44 کی۔ مشرکین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکوں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و دولت دی،
مگر طویل عرصے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود یہ سمجھنے لگے کہ یہ ان کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ ہے جو ان سے کبھی نہیں چھینا جا سکے گا، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے اور وہ جب چاہے ان سے چھین لے۔ ان کو مکہ مکرمہ میں اللہ نے آباد کیا، خانہ کعبہ کا شرف ان کو عطا ہوا، اور رحلت الشتاء والصیف ہم جاتے ہیں، مشرکوں کی تجارت چلتی تھی سردی کی اور گرمی کی، یمن و شام کے علاقوں کی طرف جاتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں کچھ نہیں اگتا، اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما رہا ہے، ہر طرح کے پھل وہاں پر چلے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، مگر ان لوگوں نے قدر نہیں کی، مشرکوں نے۔ مشرکین کا مستقبل، اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو ان کے گرد تنگ کرتا جا رہا ہے، یعنی اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور کفر مٹتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ فتح مکہ کی صورت میں اسلام سرزمین عرب پر غالب ہو گیا۔ مکے والوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے یثرب جو کہ بعد میں مدینۃ النبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے افراد کو ایمان قبول کرنے کی اور اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر مکے کے اطراف میں لوگ ایمان قبول کرتے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام مدینہ ہجرت فرما کر تشریف بھی لے گئے، اور 8 ہجری میں آپ تشریف لاتے، مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ کہاں پڑھتے ہم؟ سورۃ النصر میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، لوگ جوق در جوق اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اہم ایک اور نقطہ، کفر اور اسلام کی جنگ۔ کفر اور اسلام کی جنگ میں بالآخر اسلام ہی غالب آئے گا۔ آج بھی دلائل کی بات کریں تو اسلام غالب ہے، اسلام کی تعلیمات کی خوبصورتی ساری دنیا کے سامنے واضح ہے، اور دنیا کے جو بھی مسائل ان کا حل اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی ہے، تو اسلام دلیل کے میدان میں تو غالب ہی ہے، ہاں عمل کے میدان میں اس کے غلبے کی جد و جہد کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور احادیث مبارکہ آئندہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ کہ قیامت سے قبل پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین بالفعل غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلی آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 45 قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، بے شک میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے برے انجام سے ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ آیت نمبر 45 اس کی تشریح کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈر سنانے والے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی پکڑ اور سزا سے بھی ڈرانا ضروری ہے تاکہ ان کا دل نرم ہو، ان کے دل میں پکڑ اور سزا کا خوف پیدا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو انذار فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے ڈر سناتے تھے۔ کس بات کا ڈر؟ اگر تم نے میری دعوت قبول نہیں کی، اگر تم نے حق کی دعوت قبول نہیں کی، کفر شرک پر اڑے رہے، تو پھر ڈرو اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اس کا ڈر آپ سناتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والوں کا ذکر، وہ لوگ ایسے بہروں کی مانند ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈرانا سنائی ہی نہیں دیتا اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ کیا مطلب؟ یہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، جانتے بوجھتے گویا اندھے بہرے بن چکے ہیں اور سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو جو زبردستی اس روش پر آ جائے، یا یوں کہیں جو جانتے بوجھتے اس روش پر آ جائے کہ وہ سننا نہ چاہے، تو زبردستی اس کو سنوایا نہیں جاتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اما شاکر و اما کفورا، سورہ دہر 29 پارے میں ہم پڑھ چکے، چاہو تو شکر گزار بنو، چاہو تو ناشکرے بنو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 46، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر انہیں چھو جائے آپ کے رب کے عذاب کا جھونکا تو ضرور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یہ آیت نمبر 46 کا ترجمہ۔ انذار سے فائدہ نہ اٹھانے والے، جن کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کا معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کو سمجھایا گیا، لکھا ہے انذار سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، مگر کیا ہے؟ ہٹ دھرمی ضدیں مان کر نہیں دیتے۔ منکرین کی کیفیت، انکار کرنے والوں کا رویہ کیا ہے؟ منکرین کی باطنی کیفیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ یہ لوگ بظاہر بڑی ڈھٹائی اور بے باکی سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، اگر ان کو اس کا ایک ادنا اور معمولی سا جھونکا بھی چھو جائے تو ان کی ساری ڈھٹائی اور گھمنڈ لمحہ بھر میں ختم ہو جائے۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا کو سمجھ رہے ہیں،
ہم اردو میں محاوروں میں کہتے ہیں نا، کوئی بہت ہی بڑی شے اپنے آپ کو سمجھ رہے، قطعاً نہیں، ایک ذرا سا ان کو جھونکا بھی عذاب کا پہنچ جائے یہ برباد ہو جائیں گے، مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب لوگوں کا رد عمل، وہ اپنی بربادی کا واویلا مچائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے اور اقرار جرم کریں گے کہ ہم یہ ظالم تھے کہ ہم رسول کی دعوت کو قبول کرنے اور حق کو اپنانے کے بجائے ان سے عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر ان کو احساس ہوگا ہم نے تو رسول کی دعوت قبول نہیں کی، حالانکہ ہمیں کر لینی چاہیے تھی، ہاں، اور ہم تو ان سے عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، عذاب آ گیا۔ اس وقت یہ ماننا، چیخنا، چلانا، پکارنا، اعتراف کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب موت آ جائے تو مہلت ختم، جب عذاب کسی قوم پر آ جائے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے عمل کی۔ آیت نمبر ہے 47، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم لے آئیں گے اسے بھی، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور حساب کا بیان آ رہا ہے۔ قیامت کے دن کا حال، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی انصاف کا ترازو قائم فرمائے گا تاکہ لوگوں کے اچھے برے اعمال تولے جائیں، کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عدالت ہوگی جہاں اعمال کے نتائج سامنے لائے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ آج کل تو بہت کچھ تولا جا رہا ہے نا، ہوا کی سپیڈ تول اس کو میجرمنٹ کر لیتے ہیں، بالنگ کی سپیڈ بھی میجرمنٹ ہو جاتی ہے، اسی طرح باڈی کا ٹیمپریچر میجرمنٹ ہو جاتی۔ اللہ بندوں کے اعمال کا وزن فرمائے گا۔ سورۃ القارعہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اعمال یعنی نیکیوں کے وزن بھاری ہوں گے، دل پسند عیش کی زندگی میں ہوگا بندہ، اور اعمال کے وزن، نیکیوں کے وزن ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ یعنی جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اور آج موقع ہے، ایمان لائے ہوئے ہیں مسلمان الحمدللہ، اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل نیک اعمال کا وزن ہوگا تو اللہ کے فضل سے کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا، قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تولا جائے گا، یعنی چھوٹے بڑے سب اعمال تولے جائیں گے، ان سب اعمال کا وزن ہوگا۔ نیکیوں کا وزن بھاری تو جنت، اور بدی کا وزن بھاری تو جہنم کا معاملہ۔ قیامت کے دن حساب، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی حساب لینے کے لیے کافی ہوگا، اللہ تنہا حساب لینے کے لیے کافی ہوگا۔ اہم عملی پہلو، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن ایک چھوٹی سی نیکی بھی کام آئے گی اور چھوٹے سے گناہ پر پکڑ ہونے کا بھی اندیشہ ہے، تو کسی نیکی کو حقیر نہ جانے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کوئی نیکی ہے اس کو حقیر نہ جانو، جب نیکی کا موقع ملے کر ڈالو۔ کوئی گناہ ہے اس کو حقیر نہ جانو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ کل ایک ایک نیکی کا معاملہ پیش آ رہا ہوگا، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہاں، کل حساب ہونا ہے تو آسان حساب کی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں۔ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا سکھائی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ یہ مسند احمد میں حدیث میں دعا سکھائی گئی، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارک میں یہ ذکر بھی آیا، آسان حساب کیا ہے؟ اللہ اعمال نامہ نہ کھولے اور پوچھے نہ کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں نہ کیا۔ حدیث مبارک میں آیا جس کا کھل گیا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا شروع کر دیا وہ برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا کرنی چاہیے۔ اگلی آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 48، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی اور روشنی دینے والی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ اب پیغمبروں کا ذکر مختصراً آ رہا ہے، بہت مختصر انداز سے۔ پہلے قیامت کا ذکر آیا، اب رسولوں کا بیان آ رہا ہے۔ کون سی کتاب؟ آپ کے ذہن میں نام آ گیا، یقیناً تورات۔ کس کو عطا ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ تورات کی صفات،
3 صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، تورات حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ نمبر 2، ہدایت کی روشنی دینے والی ہے۔ نمبر 3، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ تورات کی خاصیت ہے، اس میں صفات تھیں۔ البتہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تورات میں تبدیلی ہو چکی ہے، انجیل میں بھی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اب واحد محفوظ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ قرآن حکیم۔ اس کا ذکر آگے کر رہے ہیں۔ علمی بات، قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی، ہدایت کی روشنی دینے والی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہ قرآن پاک ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے۔ تورات میں تبدیلیاں ہوں گئی، انجیل میں تبدیلیاں ہو گئی، ہاں ان پچھلی کتابوں کی تعلیمات بھی قرآن حکیم میں آ چکی ہیں۔ البتہ قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا ہے۔ قرآن حکیم بھی حق و باطل میں فرق کر دینے والا کلام ہے، ہدایت دینے والا کلام ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 49، الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ متقین کا ذکر آ رہا ہے۔ پرہیزگاروں کی صفات، پرہیزگاروں کے لیے اس میں رہنمائی ہے نا، تو ذکر آ رہا ہے پرہیزگاروں کی صفات کے بارے میں۔ وہ بغیر دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا، نہیں دیکھا نا، اسی ایمان کی تو قدر و قیمت ہے، اور پیغمبروں کے بتانے پر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی، نبی اکرم علیہ السلام کے بتانے پر ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بغیر دیکھے۔ بہت اہم بات ہے، ہمارا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ بات سورۃ البقرہ کی شروع میں آتی ہے۔ مطالعہ قرآن کی 6 حصے میں سورۃ بقرہ کا مطالعہ ہوگا، اور آپ کو یاد ہے نا پہلے 5 حصے مطالعہ قرآن کی، ان میں مکی صورتوں کا مطالعہ چل رہا ہے، 6 اور 7ویں حصے میں مدنی صورتوں کا مطالعہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعتبار سے غیب میں دیکھا نہیں ہے، ہم مانتے ہیں اور قیامت کا خوف رکھتے ہیں۔ جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ کیوں مانتے؟ قرآن پاک بتاتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے بتایا، اس کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں، مگر اس ایمان کی قدر ہے بن دیکھے ماننا۔ عملی پہلو، قرآن حکیم سے ہدایت کے لیے تقوی یعنی خوف خدا اور فکر آخرت ضروری ہے۔ اللہ کا خوف اور کل کی جواب دہی کا احساس۔ کیوں؟ یہ احساس ہوگا تو بندہ بچ کر چلے گا۔ کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا۔ اور تقوی کا ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ کا خوف۔ کس بات کا خوف؟ اللہ پکڑ نہ فرمائے، اللہ سزا نہ دے۔ اللہ کی پکڑ کن کے لیے؟ اللہ کی سزا کن کے لیے؟ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ تو تقوی کا ایک ترجمہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو قرآن پاک سے ہدایت کن کو ملے گی؟ جو بچتے ڈرتے زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بات بھی سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آتی ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جن میں تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، ان کو قرآن پاک سے ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل رکھے اور قرآن کریم سے مزید ہدایت کے حصول کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت بھی ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 50۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ قرآن مبارک نصیحت ہے جس سے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ یہ آیت نمبر 50، اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم کی عظمت، قرآن حکیم مبارک نصیحت ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ منکرین کو نصیحت، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس عظیم نصیحت یعنی قرآن حکیم کا انکار نہ کریں بلکہ سعادت سمجھیں۔ اللہ نے قرآن پاک عطا فرمایا، الرحمن علم القرآن، وہ اللہ جو رحمان ہے اس نے اپنی رحمانیت کی طفیل قرآن عطا فرمایا، سعادت سمجھو اور اس قرآن حکیم پر ایمان لاؤ۔ یہ تو ہوئے انکار کرنے والے منکرین، ان کو سمجھایا جا رہا ہے انکار کرتے ہو، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی روشنی تمہیں عطا ہو رہی اور تم منکر بنے بیٹھے ہو۔ ہمارے لیے عملی پہلو کیا ہے؟ بہت اہم نقطہ، عملی پہلو، قرآن حکیم کا انکار زبان اور عمل دونوں سے ہوتا ہے۔ ہم زبان سے تو مانتے، عمل سے انکار تو نہ کرے نا، یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی۔ ایک زبان کا انکار ہے وہ تو کھلا کافر ہوتا ہے شخص، ایک عمل سے انکار، وہ مسلمانوں کو ڈر رہنا چاہیے کہ ہم عمل سے انکار تو نہیں کر رہے قرآن پاک کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن حکیم کے درجہ ذیل حقوق ادا کریں۔
یہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، پہلے بھی ذکر آیا، آئندہ بھی ذکر آئے گا. ان کو ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوگا اور ہم قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہوں گے، اور قرآن پاک ہمارے لے کر شفاعت کرنے والا بھی ہوگا قیامت کے دن انشاءاللہ. پہلا قرآن حکیم کا ہے، قرآن حکیم پر ایمان لائیں، زبان سے بھی اور دل سے بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے. نمبر 2، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، باقاعدہ تلاوت کرنی ہے قرآن پاک کی. صرف یہ نہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں کر لی، بس کسی کا انتقال ہوا تو قرآن پاک کی تلاوت کر لی، حج عمرے پر گئے تو قرآن پاک کی تلاوت کر لی. مستقل قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ہماری روح کی غذا ہے. ہاں، قرآن حکیم ہماری روح کی غذا ہے. جسم کو کھانا پینا کتنی مرتبہ دیتے ہیں، روزوں کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں، رمضان کے علاوہ بات کر رہے ہیں، اور کتنی مرتبہ کھلاتے پلاتے جسم کو، تو روح زیادہ اہم اور قیمتی ہے. اس روح کی غذا قرآن حکیم میں کس قدر تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تیسرا قرآن حکیم کا ہے، قرآن حکیم کو سمجھیں. یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، اور اس مطالعہ قرآن حکیم کی ساری محنت کا حاصل کیا ہے؟ قرآن پاک سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، قرآن پاک کا بنیادی پیغام ہمارے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہو جاتا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری اصل زندگی کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، ہمارا ڈیسٹینیشن کیا، ہماری منزل کیا ہے. یہ ساری باتیں قرآن پاک میں تفصیل سے آئی ہیں، تو سمجھنا ہے قرآن پاک کو. نمبر 4، قرآن حکیم پر عمل کریں. جی، یہ صرف سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، یہ سب بھی ہے. صرف سمجھنا کافی نہیں، ہم نے کورسز کر لیے، ایگزام دے دیے، سب ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر سمجھ کر عمل کی طرف آگے بڑھنا، قرآن حکیم کے احکامات پر فوراً عمل کرنا. ہاں، کچھ احکامات ہماری فوری زندگی سے متعلق ہیں، ذاتی زندگی سے متعلق ہیں، فوراً عمل کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ جھوٹ کو منع فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی سے روکتا ہے. ان باتوں پر فوراً عمل کریں. اور کچھ احکامات اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، جہاں سود کا خاتمہ، بے حیائی سے روکنا، شریعت نے جو سزائیں بتائیں قاتل کے لیے اینڈ سو آن، ان کا نفاذ، وہاں اجتماعی طور پر ہمیں اس کی محنت کرنی چاہیے. اور 5واں قرآن پاک کا ہے، قرآن حکیم کے احکامات کو دوسروں تک پہنچائیں. کیوں؟ ختم نبوت کے بعد اب انسانوں تک، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، جو مجھے اور آپ کو انجام دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم قرآن حکیم کو مانتے، مگر اس سے تعلق کی مضبوطی کے لیے 5 حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں. اس پر ایمان، اس کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پر عمل اور اس کے احکام کے نفاذ کی محنت کرنا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہمارا ایسے ہی مضبوط تعلق قرآن پاک سے قائم ہو. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک سے مزید استفادہ کرنے کی توفیق دے. اور یہ جو کار خیر ہے، دل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چل رہا ہے، اور اتنا پیارا کام ہو گیا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس کانٹینٹ پہ جو ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ ترجمہ تشریح سب پر تمام مکاتب فکر جو مسلمانوں کے ہیں پاکستان بھر میں، ان کا اتفاق بھی ہے. اور ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں طلبہ تو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ دوسروں کو بھی دعوت دیجیے، دوسروں تک بھی پہنچائیے. اور جب یہ کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ حدیث مبارک میں ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ دوسروں کو بتائیے، دوسروں کو فائدہ ہوگا تو وہ عمل کریں گے، وہ سیکھیں گے، عمل کریں گے، ان کو اجر ملے گا. اور کیونکہ آپ نے ان کو یہ دعوت دی تھی تو یہ اتنا ہی اجر جو عمل ان کا ہوگا، جو اجر ان کا عمل پر ہوگا، اتنا ہی اجر اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.